میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی نے نہیں مارا۔ یاد رکھنا بات یہ ہے، میں آپ کو سچی سچی بات کہنا چاہتا ہوں، جب اپنا ایمان یہ ہے کہ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، تو پھر آپ مجھے بتائیں ہم اپنے سارے جرائم کا ذمہ دار کسی دوسرے کو قرار دے کر اسی پر غصہ اتارتے ہیں۔ یقیناً لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے، لیکن آج ہم احتساب کی محفل میں ہیں تو ہم سب احتساب کریں، میں بھی اور آپ بھی۔ آخر یہ سسکیاں کیوں، یہ گھروں سے اٹھتا ہوا دھواں کیوں، یہ مسلمانوں کی لاشیں تڑپتی ہوئی کیوں، یہ بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبرو کیوں، مسلمان زوال پذیر کیوں، مسلمان تباہی کے دہانے پر کیوں؟ تو ان سب کا ایک ہی جواب ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور صرف ہم ہیں، ہمارے سوا اور اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اس لیے کہ آبروئے اس وقت لٹتی ہے جب قوم کا جوان گناہوں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ کبھی مسلمانوں کی لاشیں بے گور و کفن اس وقت سسکیاں لیتی ہے جب مسلمان جوان آوارگی کی راہ پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، وہ ہمارے جرائم کے سبب سے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا احتساب کریں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور گناہوں کی دہلیز پر اللہ اکبر کبھی ہم نے ایمان کا سودا کیا، کبھی عقیدے کا سودا کیا، اور نتیجتاً تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اب آئیے، جب گناہ نے ہمیں تباہ کیا ہے، گناہ نے ہمیں برباد کیا ہے، تو گناہ کرواتا کون ہے؟ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہ کی طرف لے جاتا کون ہے؟ اس لیے کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہ تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، گناہ بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، جس دن مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ اس دن مسلمان راحت کی سانس لے گا۔ صرف ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ میرے عنوان سے متعلق نہیں ہے، لیکن صرف آپ کے ذہن کو اس طرف مائل کرنے کے لیے، مسلمان اس ذات کا نام ہے کہ جس کو کانٹا بھی نہیں چپ سکتا اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ مسلمان اس ذات کا نام ہے جس کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ ہمیں کانٹا چپتا ہے تو بھی گناہ کی وجہ سے چپتا ہے، ہمارے چراغ بجھتے ہیں تو بھی گناہوں کی وجہ سے بجھتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو، مسلمانوں کو کوئی کیا مٹا سکے گا؟ مومن کے چراغ جلائے ہوئے کو بڑی سے بڑی آندھی بھی نہیں بجھا سکتی۔ جب مومن کے چراغ جلائے ہوئے چراغ کو بڑے سے بڑی آندھی نہیں بجھا سکتی تو مومن کو کوئی کیا مٹا سکتا ہے؟ مومن کو پھوکوں سے تباہ نہیں کیا جا سکتا، مومن کو برباد نہیں کیا جا سکتا، مومن کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، خدا کی تقدیر کی بنیاد پر اگر کسی مومن کو شہید کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا ایک قطرہ گرتا ہے تو ہزاروں غیرت مند مومنوں کو پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر وہ زمین جو ہے ایسی ہری ہوتی ہے، ایسی خوشحالی آتی ہے، ایسی بہاریں آتی ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کربلا میں 72 کا خون گرا ہے لیکن خدا نے کروڑوں سادات دنیا میں پیدا کر دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل مصطفیٰ۔ مومن کی شان یہ ہے، مومن کو بجھایا نہیں جا سکتا، مومن کو تڑپایا نہیں جا سکتا، مگر کوئی مومن بنے تو صحیح۔ آج میری قوم کا جوان مایوس ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ گناہ سے اپنے رشتے کو توڑ کر اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ دو۔ کیا تمہیں نہیں پتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، واقعہ نہیں بتانا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے، مومن کے جلائے ہوئے چراغ کو بڑی سے بڑی آندھی نہیں بجھا سکتی، تو مومن کو لوگ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اللہ اکبر، اسی مہینے کے اندر 13 ربیع الاول شریف کو میرے مرشد، میرے آقا سیدی سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ کا عرس ہوتا ہے۔ صابر پاک نے صرف ایک ہی کو مرید کیا، اپنی پوری زندگی میں ایک ہی مرید کیا، ایک ہی کو خلافت عطا کی۔ اس ذات کو کہتے ہیں سید شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ شمس الدین ترک پانی پتی سے فرمایا، شمس الدین جاؤ اور جا کر کے آمیر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، وہاں تم نے جا کر فوج میں بھرتی ہونا ہے، لیکن یاد رکھو اب جلدی ہم دنیا
سے جانے والے ہیں, ہم دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا سرکار جب آپ کا وصال ہوگا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے؟ موبائل کا دور تو نہیں تھا, انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا, تار اور فون کا دور تو نہیں تھا. فرمایا عرض کیا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا بیٹے جس دن تجھ سے کرامت کا صدور ہو جائے, جس دن تجھ سے کرامت ظاہر ہو جائے, سمجھ جانا کہ اس دن میرا وصال ہو گیا ہے. پھر تمہیں کلیئر چلے آنا ہے, پھر تمہیں آمیر میں نہیں رہنا ہے. اب آئیے ذرا سنیں, صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آمیر کے قلعے کو بڑی محنتوں سے سر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تلواروں کی طاقت لگ گئی تھی, بھالوں کی طاقت لگ گئی تھی, فوج پھاٹے کی طاقت لگ گئی تھی. ساری طاقتیں مل کر بھی کامیاب نہیں کر پا رہی تھی. اس وقت بادشاہ گڑ گڑاتا ہے اور گڑ گڑا کر کہتا ہے میرے اللہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے اسباب پیدا کر دے. اشارہ ملتا ہے تمہاری فوج میں ایک ایسا برگزیدہ بندہ ہے, اگر وہ دعا کر دے تو قلعہ فتح ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو پھر اشارہ ملا, اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جب تم جاؤ گے دیکھو گے تو سخت آندھی میں بھی اس کا چراغ جل رہا ہوگا. اور اللہ اکبر, رات کو آندھی آئی, رات کو طوفان آیا, حتیٰ کہ بیان کیا جاتا ہے خیمے اڑ گئے, جانور تک اڑنے لگے. جب بادشاہ ایسے وقت میں کہ طوفان پورے شباب پر تھا, جب نکلا ہے ہمت کر کے تو کیا دیکھتا ہے؟ خیمے اڑتے ہیں, جانور اڑتے ہیں, ہانڈیاں اڑ گئی, برتن اڑ گئے, لیکن ایک جگہ سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. جب اس نے توجہ کیا تو دیکھا کہ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ چراغ جلا کر تلاوت قرآن میں مصروف ہے. قدم پکڑ کر کہتا ہے سرکار دعا کرے کہ قلعہ فتح ہو جائے. کہنے لگے تو غلط جگہ آ گیا, شاید وہ نہیں ہے جس کے پاس تجھے بھیجا گیا ہے. کہا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ جس کے چراغ کو آندھی نہ بجھا سکے, اب اس کی دعا مجھے کامیاب نہ کرے گی تو کس کی دعا کرے گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مومن کے جلائے ہوئے چراغ کو جب آندھی نہیں بجھا سکتی تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو دنیا کیسے بجھا سکتی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لیکن کوئی مومن بنے تو صحیح, لیکن کوئی مومن بنے تو صحیح. یہاں تو رونا یہ ہے مومن کہلانے والے بہت ہے, مومن بن جانے والے قلیل ہے. کسی نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بہت آسان ہے, کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. مسلمان کا مسلمان ہونا, اللہ اکبر, جب پتا چل گیا کہ مسلمان گناہ سے رشتہ توڑ لے تو اس کا چراغ نہیں کوئی بجھا سکتا. اسے کوئی کیسے بجھا سکتا ہے؟ اسے کوئی تباہ برباد کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے گناہوں نے تباہ کیا. گناہ کون کروا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں شیطان. بے شک شیطان گناہ کروا رہا ہے, لیکن شیطان کا بھی ایک بڑا بھائی ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. آج میری گفتگو کا عنوان شیطان کا بڑا بھائی. اصل عنوان یہ ہے شیطان کا بڑا بھائی ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. شیطان تو کبھی کبھی ہم سے جدا ہوتا ہے, لیکن شیطان کا بڑا بھائی ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتا. سب کو شیطان نے تباہ کیا, شیطان کو اس کے بڑے بھائی نے تباہ کیا. وہ کون ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں شیطان سے پہلے شیطان کون ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھتے, شیطان نے بہکایا. آپ چوری کر رہے ہو, شیطان نے بہکایا. آپ شراب پی رہے ہو, شیطان نے بہکایا. لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ جب اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ اس وقت تو کوئی شیطان ہی نہیں تھا بظاہر, یہ جناب بھی معلم الملائکہ کہلاتے تھے اس وقت. تو پھر اس کو بہکایا کس نے؟ سب کو شیطان تباہ کرتا ہے اور شیطان کو اس کے نفس نے تباہ کیا. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قرآن کہتا ہے, اور تکبر کیا, کافروں میں سے ہو گیا. پتا چلا کہ نفس شیطان کا بڑا بھائی ہے. رمضان شریف میں شیطان قید ہو جاتا ہے لیکن نفس قید نہیں ہوتا. شیطان قید ہو جاتا, نفس قید نہیں ہوتا. ورنہ جب شیطان قید ہو گیا تو پھر مسلمانوں کے محلے میں جھگڑا کون کرواتا ہے؟ جب شیطان قید ہو گیا تو میاں بیوی میں گالی گلوچ کون کرواتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے, ہمارے محبوب غیبدہ نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا شیطان قید ہو گیا, قید ہو گیا. اب ہم نے کوئی تعویل نہیں کرنا.
اہل فن جانے اس کی تعویل، اہل عشق کا عقیدہ تو یہ ہے محبوب نے کہہ دیا سو کہہ دیا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، حضور نے کہہ دیا قید ہے شیطان، قید ہے۔ لیکن پھر گناہ کون کرواتا ہے؟ شیطان قید ہوا ہے، نفس قید نہیں ہوا ہے۔ اب پتا چلا شیطان کھلا پھرے ہمیں کوئی نقصان نہیں اگر نفس قید ہو جائے۔ جن کے نفوس قید ہو جاتے ہیں، جن کا نفس امارہ قید ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا۔ اور اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین سے پلٹتے ہوئے فرمایا تھا کہ پلٹو رجعنا جہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، پلٹو چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حنین کی جنگ کو حضور نے کہا چھوٹا جہاد، کہا چھوٹے جہاد سے ہم بڑے جہاد کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو چھوٹا جہاد حضور نے جس کو کہا حنین کی جنگ کو، حالانکہ جنگ حنین بڑی خطرناک تھی، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، بڑی شہادتیں ہوئی جنگ حنین میں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اپنے دلدل پر خود ہی جو ہے دشمنوں کو پیچھے ڈھکیل رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، حنین کی جنگ چھوٹا جہاد، بڑا جہاد، جب چھوٹے کا یہ حال ہے کہ گردنیں اڑی، شہداء کو ہم نے دیکھا تڑپتے ہوئے، اب بڑا جہاد کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو دشمن سے لڑ رہے تھے وہ چھوٹا جہاد تھا، اب اپنے نفس سے لڑنا یہ بڑا جہاد۔ اسی لیے جو دشمن کی تلوار سے شہید ہوتا ہے اسے شہید کہتے ہیں۔ جنگ کرے جو نفس سے جنگ کرے، قدرت اسے مرتبے بڑے دیتی ہے۔ اب پتا چلا کہ یہ نفس ہے، نفس خواہشات، انسانی خواہشات، بس اسی پہ گفتگو مکمل ہوگی، حالانکہ ہے یہ گفتگو خانقاہی، مگر مجھے حکم ہوا ہے تو میں اس پہ کچھ گفتگو کروں گا اللہ کی توفیق سے، اور آپ توجہ کریں گے۔ یاد رکھنا، خواہشات مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو نفس سے جہاد کرتا ہے خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرتا، جب وہ مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت اور ایمان کا کفن عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور ایمان کا کفن عطا کرتا ہے، اور اس کو ایمان کی زمین میں اور جنت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور جو نفسانی خواہشات پہ چل کر کے مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کا کفن دیتا ہے اور اس کو جہنم کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، ذلت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بظاہر ہم نے چہرے پہ داڑیاں تو رکھ لی، بظاہر سروں پہ ٹوپیاں تو پہن لی، بظاہر کرتے تو اچھے پہن لیے، ہم نے ایک سے ایک پیٹرن استعمال کر لیے، خوبصورت سے خوبصورت کپڑے ہمارے پاس ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے پاس خوبصورت دل بھی ہے؟ ایسا کوئی دل ہمارے پاس ہے جس میں نفسانی خواہشات نہ ہو؟ قرآن تو کہتا ہے وہ کامیاب ہو گئے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ نماز سے پہلے قرآن کنڈیشن لگاتا ہے جنہوں نے نفسانی خواہشات سے اپنے دلوں کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا، نمازی بنے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ پتا چلا نماز سے پہلے نفسانی خواہشات کو پاک کرو، دلوں کے اندر یہ نفسانیت جو ہے، آئیے تھوڑا اس پہ توجہ کرتے ہیں اور ہم سب اپنا احتساب کرتے ہیں، اللہ کرے کسی دل میں بات اتر جائے۔ یاد رکھنا، نفسانی خواہشات دل میں جنم لیتی ہے تو پھر سجدے بھی کام نہیں آتے، سجدوں کی برکتیں بھی نہیں ملتی۔ اقبال کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، یہ جو دل کے اندر گناہوں کے بت بٹھا رکھے ہیں۔ ہاں اللہ اکبر، سر پہ ٹوپی رکھ کر کے سجدہ کیا، جیسی مسجد سے نکلا ٹوپی اتار ہی رہا تھا، سامنے سے کوئی حسن گزرا، اس حسن کو تکنے لگا، تیرے سجدے نے تجھے دیا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، یاد رکھنا کسی بہت بڑے بزرگ نے کہا ہے تنہائی میں جو تو کرتا ہے وہی تیری اصلیت ہے، باقی سب ختم ہے۔ جو تو تنہائی میں کرتا ہے بس اصلیت تیری وہی ہے۔ اب اپنی اصلیت پہ ہم سب توجہ کریں، ہم تنہائی میں کرتے کیا ہیں؟ ہماری تنہائیاں کیسی ہے؟ غزلوں میں ڈوبی ہوئی، گانوں میں ڈوبی ہوئی، فلموں میں ڈوبی ہوئی، عورتوں کے حسن میں ڈوبی ہوئی، گلی گلوچ میں ڈوبی ہوئی، زنا کے مناظر میں
आप देखें हर बार करोना, बार बार करोना। वो जवान जो कभी सलाहुद्दीन की हैसियत से पहचाना गया, वो जवान जो कभी तारिक बिन ज़ियाद की हैसियत से पहचाना गया, वो जवान जिनकी रातें अल्लाह की बारगाह में आहो बोका करते हुए गुजरा करती थी। एक मर्तबा एक तकरीर के लिए मैं कहीं गया तो अखबारी नुमाइंदे और टीवी चैनल वाले आ गए। उन्होंने पूछा हमारा जवान बर्बाद क्यों हो रहा है, हमारी कौम बर्बाद क्यों हो रही है। मैंने कहा एक ही वजह है, हमारी रातें बदल गई। पहली रात लोग कहते हैं अच्छे दिन आए, मैं कहता हूं नहीं, मुझे अच्छे दिन नहीं चाहिए, मुझे अच्छी रातें चाहिए। क्योंकि दिन रातों के ताबे हैं। जिस दिन हमारी रातें अच्छी हो जाएगी उस दिन अच्छे दिनों की भीख हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेंगे। रातें तुम अच्छी करो, कुदरत तुम्हारे दिल खुद ब खुद अच्छे। नारे तकबीर, मुझे अच्छे दिन नहीं चाहिए, मुझे अच्छी रातें चाहिए। मैं जानता हूं जिस दिन रातें अच्छी होगी, रातें अच्छी तुम्हें बनाना होगा। रात अच्छी किसे कहते हैं? रात वो अच्छी है जिस रातों में मोबाइल पर ज़िना के मनाजिर ना हो, जिस रातों में सामने हीरो हीरोइन का नंगा नाच ना हो। रात वो अच्छी है जिसमें मुसाफिर कुरान सामने हो और अल्लाह अकबर सीरियल में हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर को देखकर रोना ना हो, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत को याद करके रोना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत में अपने गुनाहों को याद करके रोना हो। मैं कहता हूं पूरी रात मुसल्ले पे बैठने की बात नहीं कर रहा हूं। रात के आखिरी हिस्से में सिर्फ 2 मिनट मेरा हर जवान, सिर्फ 2 मिनट मेरा हर जवान फज्र की नमाज से पहले सिर्फ 2 मिनट मुसल्ले पर बैठकर अपने गुनाहों को याद करके रो लो। सिर्फ 2 मिनट हर जवान, सिर्फ 2 मिनट फजर से पहले, फजर का वक्त शुरू होने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने गुनाहों को याद करके रो ले। तुम्हारी रातें अच्छी हो गई। अच्छी रात तुमने की, फिर जब सुबह तुलू होगी तो देखना कि वो दिन कितना अच्छा हो, वो दिन कितना अच्छा होगा। और याद रखना किसी और के लिए रोने से दिल बोझल होता है, यार के लिए रोने से सारे दिल का गुबार हल्का हो जाता है। लोगों के लिए रो, आंसू जाए हो जाते हैं, यार के लिए रो, उसे मोती बना के चुन लिया जाता है। जब तक हमारे यहाँ मुसल्ले पे रोने वाले जवान थे उस वक्त तक बैतुल मुकद्दस हमारा था, यमन पे में सुकून था, शाम में सुकून था, हिंद में सुकून था, सिंध में सुकून था। आधी रोटी खाकर मुसलमान सुकून की सांस लेता था। फ्रीज भरी हुई है फिर भी तुम्हारे दिलों को चैन नहीं, इसलिए कि पेट का बर्तन तो भर रहा है लेकिन दिल का बर्तन वीरान है। जब तक पेट से सुकून नहीं मिलता दिल से सुकून मिलता है। जब तक के दिल वीरान रहेगा सुकून नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कितने ख्वाहिशों के बुत हमने दिलों में बिठा करके रखे हैं। मुझे बताओ वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा जुर्म है जिसकी ख्वाहिशात हमारे दिल में नहीं है। अल्लाह अकबर। कहने वाले ने कहा है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, निकाल दो अपने दिलों से गुनाहों की ख्वाहिशात, निकाल दो अपने दिलों से जराइम की ख्वाहिशात। ये जो हजारों बुतों को दिलों में सजा रखा है, गुनाहों की मोहब्बतों के बुतों को, इस सनम कदे को खाली करो। अल्लाह अकबर। याद रखना जिस दिन नफसानी ख्वाहिशात से दिल खाली हो जाए, अरे मोमिन तो मोमिन है, अगर काफिर का दिल भी नफसानी ख्वाहिशात से खाली हो जाए तो कुदरत दुनिया में उसे भी कुछ मर्तबे अता कर दे। मैं काफिर की बात कर, काफिर भी अगर ख्वाहिशात अपने दिल से निकाल दे तो दुनिया ही में सही उसको मरातिब मिल जाते हैं। बयान किया गया कि एक ईसाई राहिब जिसको टच कर देता था बीमार को शिफा हो जाती थी, जिसके बारे में जो कह देता था वो हो जाता था। अब जाहिर सी बात है लोगों की आदत है, जहां लोग थोड़ी सी चमक दमक देखते हैं वहां ढेर हो जाते हैं। बीमार को शिफा मिला, लोग उधर जाने लगे। उसने जो कह दिया हो गया, लोग उधर जाने लगे। एक आलिम दीन, मुसलमानों के आलिम दीन को फिक्र हुई कि ये इसका शोबदा अगर इसी तरह परवान चढ़ता रहा तो लोग ईसाई हो जाएंगे, इसका मजहब कबूल कर लेंगे। तो उन्होंने सोचा ये किस्सा तमाम करना चाहिए, ये किस्सा तमाम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं, अवाम तो अवाम है, अवाम जिधर फायदा देखती चली जाती है। वो फायदा हो रहा था चली गई, ये नहीं देखा कि असल क्या चीज है।
انہوں نے سوچا میں ایک کام کرتا ہوں، اس عیسائی راہب کا قصہ تمام کرتا ہوں، یعنی کہ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے میں یہ مانا تو ٹھیک ورنہ اس کو قتل کر دوں گا۔ آستین میں خنجر چھپایا، وہ عالم اس کے دروازے پر گئے، دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، اے محمدی عالم دین، جو آپ میرے قتل کے ارادے سے آئے ہیں آپ باز آ جائیں، اور جو آستین میں خنجر چھپا لائے ہیں اس سے بھی باز آ جائیں، آپ مجھے قتل نہ کریں، آپ مجھے قتل نہ کریں، آپ آستین کا خنجر پھینک دیں، آپ مجھے قتل نہ کریں۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اب تک تو لوگوں سے سنا تھا، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرے آنے کا ارادہ بھی جانتا ہے، میرے آستین کا چھپا خنجر بھی جانتا ہے۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے کہا دروازہ کھول، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے قتل نہیں کروں گا، دو بات مجھ سے کر لے۔ کیا تھا؟ وہ اندر داخل ہوئے، کہا کہ سچ بتانا یہ مرتبہ تجھے ملا کیسے کہ تو میرے دل کا ارادہ بھی جان لیتا ہے، میری آستین کا خنجر بھی جان لیتا ہے۔ پتا ہے اس عیسائی راہب نے کیا کیا؟ صرف ایک ہی بات ہے، میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، یہ مرتبہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا کہ میں دل کے حالات جاننے لگا، میں آستین کا چھپا خنجر جاننے لگا۔ لیکن عالم تو عالم ہوتا ہے، اور وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا غلام۔ اللہ اکبر! عالم جلدی سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا، عالم ربانی۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑا تو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دے دیا، حالانکہ یہ دنیا کی حد تک تھا، آخرت میں تو اس کا کوئی مقام نہ ہونا تھا کیونکہ ایمان نہ تھا۔ اس عالم دین نے کہا یہ بتاؤ جب تم نے نفسانی خواہشات چھوڑی تو یہ مرتبہ ملا، آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے نفسانی خواہشات پہ عمل کرنا ہے یا نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ہی چلنا ہے؟ تو کہا جب نفسانی خواہشات کو چھوڑنے سے یہ مرتبے مل گئے ہیں تو آگے کا پلان بھی یہی ہے کہ کبھی نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کروں گا، نفس کو کچلتا ہی رہوں گا۔ تو کہا کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، بتاؤ تمہارا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اگر یہ دعوت آپ مجھے دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تو میرا نفس اس کو قبول نہیں کرتا، نفس مخالفت کرتا ہے کہ کہتا ہے قبول مت کرنا۔ کہا تم نے تو ابھی کہا کہ میں نفس کی مخالفت کروں گا، اب تمہارا نفس مسلمان بننے کی مخالفت کرتا ہے تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا نفس مخالفت کرتا ہے، میں نے سارے کام نفس کی مخالفت میں کیا ہے، یہ کام بھی نفس کی مخالفت میں کہوں گا، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نفسانی خواہشات کو چھوڑنے پر جب کافروں کو دنیا کی حد تک یہ انعام مل سکتا ہے تو مومنوں کو کتنے مقام ملیں گے، مومنوں کو کتنے مرتبے ملیں گے؟ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نفسانی خواہشات چھوڑ کر تو دیکھو، پھر دیکھو میرا اللہ کیسے دعائیں قبول کرتا ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے کہا میرے مولا آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہا میں اس کی مانتا ہوں وہ میری مان لیتا ہے، بات اتنی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارا حال یہ ہے نماز اذان کی آواز سن کر ہم گھروں میں بیٹھے ہوں، نفسانیت ہے، اللہ اکبر، اور پھر اللہ اللہ، نفسانی خواہشات اس قدر دلوں میں گھر کر گئی کہ میں میرے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ جہاں نفسانیت نہیں ہوگی، جہاں نفس نہیں ہوگا، آدمی اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے، اور جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اس کا جھگڑا کسی سے نہیں ہوگا۔ دنیا کے جھگڑوں کا خاتمہ نفس کے خاتمے پر، نفس کو کچلنے پر ہے۔ نفس کو کچلو پھر سب آپ کو اچھے ہی دکھیں گے۔ دراصل انسان کا دل آئینہ ہے، آئینہ، ہر بندہ اس کے دل کے آئینے میں اس کو نظر آتا ہے۔ اگر مجھے کوئی برا دکھ رہا ہے تو مجھے اس پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے دل پر کا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ مجھے برا کیوں دکھتا ہے، یہ مجھے برا کیوں دکھتا ہے۔ ارے جب شاہجہاں کی بنائی ہوئی عمارت خراب نہیں ہو سکتی تو قدرت کا بنایا ہوا انسان کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ بات تو اتنی ہے کہ اپنے دل کے آئینے کو درست کر لے۔ قدرت نے بہت اچھی کائنات بنائی ہے، اور اللہ اکبر، انسان جس دن اپنے آپ کو اچھا کر لے گا سب اس کو اچھے 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 ہی نظر آئیں گے۔ قربان جائے عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں تلوار تھی، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے تلوار کے بدلے میں تلوار نہیں بلکہ دعا کو ہاتھ اٹھائے۔ تلوار لانے والا عمر ہار گیا، دعا دینے والے مصطفیٰ جان رحمت جیت گئے، اور ہمیشہ کے لیے عمر غلام ہو گئے۔ پتھر
پتھر مارنے والے ہار گئے، پتھر اٹھا سہ کر کے دعا دینے والے مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کی جیت ہو گئی۔ تو آج نفسانیت ہے بھائی، اچھا نہیں لگتا نفسانیت، کسی کی ترقی اچھی نہیں لگتی نفسانیت ہے۔ نفس کبھی انسان کو اچھائی کی طرف جانے نہیں دے۔ اور یاد رکھنا، سرکار سیدی شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تک تمہارے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، تمہاری عبادتوں کا فیض تمہیں نہیں ملے گا، عبادتوں کا فیض تمہیں نہیں ملے گا۔ تو کہا تکبر کی علامت کیا ہے؟ تکبر کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا اگر تم نے کائنات میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھا، توجہ کریں، کائنات میں تم نے ساری کائنات کو اپنے سے بہتر سمجھا اور اپنے کو حقیر سمجھا، لیکن ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، تو سمجھ لینا کہ ابھی بھی تمہارے اندر تکبر موجود ہے، کہ آپ نے ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر۔ اور یاد رکھنا، اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا یہ آپ کی عبادتوں کو ضائع کروا دیتا، کوئی برکت نہیں ملتی۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بہت خوبصورت سی بات لکھتے ہیں، توجہ کریں۔ دیکھو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، پورے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، گناہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نفس کو کچھ لو۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ تو کہا کہ بس 2 قدم پر جنت ہے، ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت میں رکھو۔ کوئی نفس پہ قدم، نفس کہیں جھگڑا کرنا کا نہیں کرنا، نفس نے کہا اس سے نہیں ملنا کا ضرور ملنا، نفس نے کہا اس کو سلام نہیں کرنا ضرور کرنا، نفس نے کہا آج چوری کرنا نہیں کرنا، نفس نے کہا وضو نہیں کرنا ضرور کرنا۔ اس لیے کہ جس کو نفس کہتا ہے وضو مت کرو، سخت سردی ہے وضو مت کرو، بیمار ہو جائے گی وضو مت کرو، ایسے میں جو ٹھنڈے میں وضو کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یعنی نفس کی مخالفت ہو، اور اب یہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نفس کو ہم نے سب کچھ، قرآن نے کہا ہے نا کہ لوگوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا کہ روئے زمین پر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی عبادت کی جاتی ہے تو نفس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ لوگوں نے نفس کو اپنا معبود بنا، نفس 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 سب نفس، کب نکلو گے نفس کی گندگی سے؟ تو ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، جیسے ہمارے آقا کے ساتھ رہنے والوں کو ہم صحابی کہتے ہیں، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے ان کو حواری کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ایک شرابی گنہگار پاپی ایک جگہ بیٹھ کر کے، بڑا پاپی تھا، گنہگار تھا، بیٹھا ہوا تھا اپنی کٹیا میں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جاتے دیکھا، ان کے پیچھے حواریوں کو جاتے دیکھا، سوچا میں تو پاپی ٹھہرا، میں تو گنہگار ٹھہرا، میں تو مجرم ٹھہرا، میں اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ چل سکوں۔ تھوڑا آپ توجہ سے سب لوگ سن لیں، ٹائم ہو گیا، ختم ہو گیا ٹائم، پھر سن لیں، تھوڑی دیر سن لیں، اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے۔ نفس نہیں چاہ رہا ہے نا سننا تو سن لو، اس کی بھی کچھ برکت مل جائے گی۔ اس شخص نے سوچا میں تو پاپی، میں تو گنہگار، میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں، لیکن اگر میں چند قدم چل لوں گا تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبی کی برکتیں مجھے بھی نصیب ہو جائیں گی۔ وہ جیسی آگے بڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو حواری تھا، صرف سمجھانے کے لیے صحابی، حالانکہ ہم حواری کہتے ہیں، سمجھانے کے صحابی، عیسیٰ علیہ السلام کے اس صحابی نے اس پاپی کو دیکھا اور دل میں سوچا اس پاپی کو کیا حق ہے کہ یہ نبی کے ساتھ چلے، نبی کے ساتھ چلنے کے تو ہم حقدار ہیں، نیک لوگ حقدار ہیں، اس کو کیا حق ہے؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، عیسیٰ اس پاپی سے بھی کہہ دے اور اپنے صحابی سے بھی کہہ دے کہ دونوں کے اعمال ہم نے ختم کر دیے، اس کے پاپ ختم کر دیے، اس کی نیکی ختم کر دی، اس کی عاجزی نے اس کے پاپ ختم کروا دیے، اس کے تکبر نے اس کی نیکیاں ختم کروا دی۔ اب دونوں کو کہو کہ دونوں نئے سرے سے عمل کرے، دونوں نئے سرے سے عمل کرے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی تھوڑی سی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور دوسرے کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں، کوئی اگر چند نفل روزے رکھ لے تو کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔
इबादत पे गुरूर मत करो। उसे नवाजने के अंदाज आते हैं, वो बिश्र को मैं खाने से निकाल के काबे का मुजावर बना देता है। उसे नवाजने के अंदाज आते हैं, फुज़ैल इब्न अयास को जंगल से निकालकर खानका का मसनद नशीन बना देता है। उसे नवाजने के अंदाज आते हैं, मालिक इब्न दीनार को तबला बजाने की शौक से निकालकर दरिया पे चलने की करामत अता कर देता है। कोई अपने आप को होशियार न समझे। जो लोग इबादत पे तकब्बुर करते हैं वो डरते रहे। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं खुद एक एक दिन में 70 मरतबा अपने अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और हम अपनी इबादतों पे तकब्बुर करते हैं, हम घमंड करते हैं। हज करके आने वाले इल्ला माशाल्लाह सब ऐसे नहीं होते। हाजी साहब किसी को गिनने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं, ये हमारा मजहब नहीं है। गुनाहगार से नफरत मत करो, गुनाह से नफरत करो, मरीज से नफरत मत करो, मर्द से नफरत करो, तो ये नफसानियत है। आइए थोड़ा नफ्स को समझाएं, थोड़ा नफ्स को समझे और समझे। मैं नहीं समझा सकता, मेरी कोई औकात नहीं। वैसे भी मैं बहुत कुछ जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन बुजुर्गों की बातें नकल करता हूँ। अपना हाल तो ऐसा ही है कि जैसे तोता इंसानों की बोली रट करके उसे दोहराए, तोते को क्या आता है, वैसे हम अपने बुजुर्गों की बोली याद करके आपके सामने दोहराते हैं। आप कोई दिल में ख्याल मत लाइएगा कि मैं बहुत तसव्वुफ की बात करने बैठ गया तो कोई सूफ़ी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। सूफ़ी प्रैक्टिकल होता है और उसकी हवा भी हमें नहीं लग सकती। बस दुआ करते हैं कि जिन्होंने किया है उसको प्रैक्टिकल, उनकी कुछ खैरात मिल जाए ज़र्रों की शक्ल में। नफ्स क्या है, तवज्जो करना। जिस दिन नफ्स हट गया ना, मेरे इमाम कहते हैं, मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं। अपनी खुदी मिटाओ, फिर देखो वो जलवा कहाँ नहीं। मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं। इमाम अहले सुन्नत बहुत बड़े सूफी थे, उन्होंने नफ्स को मिटाने की बड़ी बातें कही है। उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं। हमारी आदत है कि जो नफ्स को आसान लगती है वो चंद ले लेते, बाकी सब छोड़ देते। हाँ, नफ्स क्या है। एक दिन हज़रत मालिक इब्न दीनार रदियल्लाहु ताला एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते हुए आपने देखा एक छोटा सा बच्चा है, वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था, लकड़ियाँ जमा कर रहा था, और लकड़ियाँ जमा करता था और रोता था। लकड़ियाँ जमा करता था और रोता था। मालिक इब्न दीनार ने देखा उसको, दिल में ख्याल आया, मालिक ये बच्चे को सलाम करो, ये बच्चे को सलाम करो। दूसरा ख्याल आया, छोड़ यार बच्चा ही तो है। पहला ख्याल है बच्चे को सलाम करो, दूसरा ख्याल है छोड़ यार बच्चा ही तो है। आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, फिर ख्याल आया, मालिक जब अल्लाह के रसूल कायदुल मुरसलीन, अल्लाह के हबीब, जिनकी रज़ा खुदा चाहता है, जिनकी रज़ा खुदा चाहता है, जिसका मर्तबा ये है कि जिब्रील अमीन के सर के ताज के मोती, तवज्जो, जिसका मर्तबा ये है कि जिब्रील अमीन के सर के ताज के मोती जिसके तलवों को सजदा करते हों। मुश्किल हो गई ना, आसान करते हैं। इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर। एड़िया सिदरा की जमीन को जो अपने तलवों से रौंदता है, समझाने के लिए, सिदरा की जमीन को जो अपने तलवों से रौंदता है, उसका तलवा कितना मोतबर, कितना अजीम होगा। जिसका तलवा बेमिसाल, उसका सर कितना शान वाला होगा। लेकिन फरिश्ते जिस्म जिस्मानियात से पाक है, लेकिन समझाने के लिए उसका सर कितना अजीम होगा, उसके सर का ताज कितना अजीम होगा, सर के ताज के मोती कितने अजीम होंगे। लेकिन जिब्रील अमीन के सर पे जो ताज है, उस ताज के मोती मुस्तफा जान रहमत के तलवों को सजदा करते हैं। तो मेरे नबी के तलवों की ये शान है, तो मुस्तफा जान रहमत के वजूद की शान। नारे तकबीर, नारे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार।
اللہ اکبر ایڑیاں جس کے تلووں کو جبریل کے سر کے تاج کے موتی سجدہ کرتے ہیں. اے مالک بن دینار، جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تو کون ہے جس کے امتی ہونے کی دعا انبیاء کرتے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام. مدینہ منورہ کے میرے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے. ارے نبی سلام کرے بچوں کو اور تو اکڑے، بچہ ہی تو ہے، بچہ ہی تو ہے. نہیں نہیں، نبی نے بچوں کو سلام کیا، میں نے بھی کرنا ہے. پلٹے مالک بن دینار، السلام علیکم یا سبی. اے بچے سلام. بچے نے سر اٹھایا روتے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار. اوہو، یہاں کیا نام بھی، باپ کا نام بھی. مالک بن دینار کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اے بچے، تو میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، جبکہ تیری میری ملاقات پہلی ہے. اس نے کہا اے مالک، عالم ارواح میں تم اور ہم قریب قریب تھے، تم ہمیں بھول گئے، ہم نے تمہیں یاد رکھا. بچہ کہہ رہا ہے مجھے اس پر بڑا رونا آتا ہے کبھی کبھی. ہمارے بچے ایسے تھے جو عالم ارواح کی اس طرح باتیں کرتے تھے. اب تو بڑی معذرت کے ساتھ خانقاہ میں بھی یہ بات نہیں ہو پاتی نا. کہاں وہ بچے اس طرح. اپنے بچے ایسے تھے نا تب کائنات میں اسلام کا پرچم لے رہا ہے. اب تو بچے گیم کھیل رہے ہیں موبائل پر، اب تو بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، اب تو بچے ماں کی گود میں بیٹھ کر سیریل دیکھ رہے ہیں. بگاڑ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو اس بچے نے کہا مالک، اے مالک بن دینار، عالم ارواح میں ہم ساتھ ساتھ تھے، تو بھول گیا، ہم نے یاد رکھا. اس نے کہا بچے تو بڑی معرفت کی باتیں کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کر دیا، یہ لکڑیاں تجھے جمع کرنے بھیج دی. بچے نے کہا میرے ماں باپ سے بدگمانی نہ کرو، میرے ماں باپ سے بڑے اچھے ہیں میرے ماں. بھائی ماں باپ اچھے ہوتے تبھی تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے. ماں باپ ایسے ہیں تو اولاد بھی ایسے ہیں. ہمارے صوفیہ نے فرمایا وہ کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں تھا، وہ کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں تھا. جو خاندان کربلا میں لوٹا ہے اسی خاندان کا وہ بچہ تھا، جن کے بارے میں اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو وہ بچہ وہ نور کا بچہ ایسے نورانی بات کر رہا تھا. تو کہا کہ میرے ماں باپ سے بدگمانی مت کر، میرے ماں باپ بڑے اچھے ہیں. تو کہا لکڑیاں جمع کرتے ہوئے تجھے روتے دیکھ کر میرا خیال ہوتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کیا. کہا نہیں، لکڑیوں کے کام سے میں نہیں روتا، یہ کام تو میں نے خود اپنے ذمے پہ لیا ماں باپ کو کی مدد کے لیے. رونا اس پر ہے کہ جب میں یہ لکڑیاں جمع کر کے گھر لے جاتا ہوں تو میری ماں جب بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے تو ان چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں، یہ یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے چھوٹوں کی ضرورت پڑے گی. جیسے میری ماں چھوٹی لکڑیوں سے بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے، تو بڑے جہنمیوں کو جب چھوٹے جہنمیوں سے جلایا جائے گا تو کہیں مجھ جیسوں کو نہ ڈال دیا جائے جہنم میں. اسی لیے میں رو رہا ہوں. میرا رونا کام کی وجہ سے نہیں ہے، میرا رونا آخرت کو یاد کر کے. حیرت ہے بچے آخرت کو یاد کر کے یوں روتے تھے، اور آج تو جوانوں کو بھی رونا نہیں آتا. 500 کی نوٹ گم ہوئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا، انگوٹھی گم ہوئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا، ہاں کسی دوست سے دوستی ٹوٹ گئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا. کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی ہم نے رویا، کبھی نماز چھوٹنے پہ بھی. اور اللہ اکبر، کسی دوست کی جدائی اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا فجر کی ایک وقت کی نماز چھوٹ جانا نقصان دہ ہے. اس لیے کہ ایک نماز جو وقت پر آپ نے نہیں پڑھی ہے، ساری زندگی اس کے بدلے نماز پڑھتے رہیے، آپ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے. وہ فضیلت آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی. پوری زندگی کی عبادتیں، ایک فرض جو وقت پہ ادا کی جاتی ہے، وقت پہ فرض کا ادا کیا جانا بڑی شان رکھتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فجر کے پہلے کی 2 سنتیں یہ پوری کائنات کی دولت سے بڑھ کر کے ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. تو اس بچے نے کہا کہ میں جہنم کا تصور کر کے رو رہا ہوں. سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، غور تو کرو کہ یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ جہنم کو بھڑکائے گا. قرآن کہتا ہے نا، کہانی قصہ نہیں، قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بولو رات کی تنہائیوں میں
पाप करने से पहले कभी हमने सोचा कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग में डालेगा? एक बुजुर्ग कहते हैं, अगर मुझे गर्म पानी के अजाब से भी डराया जाता तो मेरा काम था कि मैं रोता रहूं, इसलिए कि घर के चूल्हे पर जो पानी गर्म होता है, जब मैं उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम के शोलों को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। सोचो मेरे भाइयों, दुनिया के इम्तिहान में अगर कोई नाकाम हो जाए फिर बार बार वो मेहनत करके कामयाब हो सकता है। अल्लाह के इम्तिहान में कोई नाकाम हो जाए फिर वो कैसे कामयाब होगा? ये दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो मेरे अजीजों, सूद खाने वालों, लड़कियों पे तकने वालों, लड़कियों को बदनजरी के साथ तकने वालों, जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, नुक्कड़ों पे बैठ के रातों को ज़ाय करने वालों। किसी ने कहा था कि हर सेकंड अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी सेकंड है। ये जो सेकंड गुजर रहा है ना, ये जो रात गुजर रही है, ये वक्त गुजर रहा है, ये मिनट गुजर रहा है, ये लोग कहते हैं आखिरी आखिरी आखिरी। क्या हर चीज तो हमारी पहली और आखिरी है। इसलिए कि मिसाल के तौर पर आज दिन क्या था? मंगल का दिन था। तारीख क्या थी? 19 तारीख थी। और महीना कौन सा था जी? नवंबर का महीना 19 तारीख और 2019। अब आगे 19 नवंबर 2019 हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। हमारी जिंदगी का हर दिन वो पहला भी है और आखिरी भी है। हमारी जिंदगी का हर सेकंड पहला भी है और आखिरी भी है। हमारी जिंदगी का हर मिनट पहला भी है और आखिरी भी है। हमें दोबारा कोई मिनट नहीं मिलना। लोग कहते हैं जिंदगी मिली, अरे जिंदगी क्या मिली? जो जिंदगी का दिन गुजरा वो अब नहीं मिलेगा वापस। इसलिए जिस काम को आपने पहली और आखिरी मर्तबा करना है, अगर आपके हाथ में एक तीर दे दिया जाए, मेरे जवानों, मोबाइल के नशे में गुम होने वालों, शराब के नशे में जिंदगियों को तबाह करने वालों, नफ्स के नशे में जिंदगियों को जाय करने वालों, हराम कामों में अपनी जिंदगियों को जाय करने वालों, एक तीर तुम्हें दे दिया जाए और कहने वाला कहे ये तीर चला पहली और आखिरी मर्तबा, बस ये तीर के चलने से, इसके निशाने पे लगने से तेरी कामयाबी है और इसके निशाने के चुकने से तेरी नाकामी है। दिलों पे हाथ रख करके सोचना, वो तीर कितनी एहतियात से चलाओगे, कितनी बार सोचोगे छोड़ने से पहले। हाथ थरथराएंगे, दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी, आंखें तन जाएगी, पैरों के अंदर कपकपी आ जाएगी। क्यों? यही तीर निशाने पे लगेगा, कामयाब वरना नाकाम। कितना नादान है इंसान। इंसान का दिया हुआ एक तीर निशाने पे लगने पे तेरी नाकामयाबी और नाकामी का इन्हिसार है। अल्लाह ने हम सबको एक तीर दिया है, उसे ज़िंदगी कहते हैं। एक तीर कुदरत ने दी है, उसे ज़िंदगी कहते हैं। कोई ख़तीब नहीं बोल रहा है, दर्द दिल के साथ एक फ़कीर की फ़ुगा है, एक फ़कीर की आह है, इसे महसूस कर लो ध्यान से। कुदरत ने एक तीर दिया है, इसे निशाने पे लगाना तो तू कामयाब है, नहीं लगा निशाने पर तो तू नाकाम है। अब ये तीर तुम चला रहे हो, इसे शराब के अड्डे पे लगा दोगे, निशाना चूक गया। जिना के अड्डे पे लगा दोगे, निशाना चूक गया। जिना के अड्डे पे लगा दोगे, निशाना चूक गया। हराम खाने पे लगा दोगे, निशाना चूक गया। लेकिन ये ज़िंदगी का तीर अगर इश्क रसूल की सीध में गया, इबादत की सीध में गया, रियाजत की सीध में गया, नफ्स की मुखालफत की सीध में गया, तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में मुस्तफ़ा जान रहमत का पड़ोस अता फरमाएगा। मज़े ही लूटने। जन्नत में कोई इबादत नहीं करना, जन्नत में कोई सोना नहीं, नींद नहीं, इबादत नहीं, कुछ नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बीमारी नहीं, टेंशन नहीं। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, ऐश करो, वहाँ सलामती सलामती है। जो चाहो, जितनी चाहो बीवियों से निकाह करो, जितनी चाहे हूरें, जितने चाहे फल, जितने चाहे फ्रूट, जहाँ चाहो आओ, जहाँ चाहो जाओ, जितने चाहे कपड़े पहनो, जो चाहो करो। जन्नत कहती है उसको जो चाहो करो, कोई पाबंदी नहीं, जो चाहो पियो, जो चाहो खाओ। ये गालिब की तरह नहीं कह रहा हूँ कि दिल को बहलाने के लिए, गालिब ये ख्याल, ये दिल को बहलाने की बातें नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि जन्नत में का तस्करा अल्लाह ने कुरान में कहा है। तो ये तीर निशाने पे एक ही तीर दिया जिसे जिंदगी कहते हैं, इसको सही निशाने पे लगा दो। आज से पहले अगर इसे कहीं गलत जगह इस्तेमाल किया तो तौबा कर लो, पलटो। अल्लाह ने पलटने की राहें दी है, पलटो। फफिर्रु इलल्लाह,
کہاں جا رہے ہو؟ پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، گناہوں سے توبہ کرو۔ توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ ہر دربار، ہر عدالت ایسی عدالت ہے کہ جہاں اعتراف جرم کر لو تو سزا دی جاتی ہے۔ میرے اللہ کی عدالت ایسی ہے کہ اعتراف جرم کر لو تو ان اللہ یحب التوابین کہہ کر محبوب بنا دیا جاتا ہے اور معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔